اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقعیدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، جو ہمارے درس کا سلسلہ شہزادی کی حیات طیبہ کے سلسلے میں جاری اور ساری ہے، آج ہم شہزادی کی زندگی کے اس گوشے کے بارے میں ذکر فرمائیں گے کہ جو شہزادی کے لیے تو سخت تھا ہی تھا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑا سخت تھا، جسے عام الحزن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی غم والا سال۔ یہ سال وہ سال ہے کہ جب رسول نے اپنے سب سے دو بڑے مددگاروں کو کھو دیا، ایک کا نام جناب ابو طالب علیہ السلام ہے اور ایک کا نام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے۔ بہرحال یہ اتفاق تب ہوا کہ جب معاہدہ شیب ابو طالب ختم ہو گیا کہ حکم الہی سے اللہ کے رسول نے یہ خبر بھیجوا دی قریش کے پاس کہ جا کر چچا قریش سے کہہ دیجئے گا جو معاہدہ انہوں نے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کیا تھا، اس میں صرف اللہ کے نام کے علاوہ یا بعض جگہ میں بسم اللہ کے علاوہ باقی سب چیز کو دیمک کھا گئی ہے اور اس میں کچھ نہیں بچا ہے۔ تو یہ معاہدہ جب جا کر قریش نے اس چیز کو دیکھا، رسول کی صداقت کو اس وقت محسوس کیا، چونکہ جو پیغام بھجوایا تھا ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول کی یہ بات سچ ہے تو تم ان تمام مسائل کو ختم کر دو گے، اور در قریش نے اگر آپ کی بات سچ نہیں ہوئی تو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ ہمیں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو گے۔ تو جیسے دیکھا وہی جو رسول کا بات سچ تھی، جو وہی نازل ہوئی تھی، وہی پیغام جا کر دیکھا تو صرف اللہ کا نام باقی تھا، سب معاہدے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اس 3 سال کی مشقت کے بعد جب یہ وہاں سے باہر آئے ہیں تو وہاں اتنی سختیاں برداشت کی ہیں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے، اور پھر چونکہ عمر کا تقاضا بھی تھا کہ وہ اس وقت اور جو مشکلات کا سامنا کیا کہ جنہوں نے فرسودہ کر دیا تھا اور اللہ کی طرف سے پیغام اجل آ چکا تھا تو اس دنیا سے جانا تھا، جو رسول اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بڑا سخت تھا، چونکہ رسول کے دونوں حامی تھے اور اپنے چچا جناب ابو طالب کو دیکھ کر شہزادی کو ایک اطمینان ملتا تھا، کوئی ہے کہ جو میرے بابا کی مدد کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اسی سال کے اندر دونوں کی وفات کا اتفاق ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک شہزادی کے لیے بڑی سخت مرحلہ تھا کہ 5 سال 2 مہینے کچھ 20 دن بعض جگہ پر ملتا ہے کہ اس عمر میں اپنی والدہ کے سائے سے محروم ہو گئی۔ اب شہزادی کو جو اپنی زندگی بسر کرنی پڑی ہے وہ اس عالم میں اب زندگی بسر کر رہی ہے۔ حتیٰ دیکھیے گا جو غم تھا شہزادی کے لیے، یہاں دیکھیے اس سے آپ خود احساس لگا سکتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیت کا اسلام کے اندر خود رسول خدا کے لیے یا شہزادی کے لیے کتنا بڑا کردار تھا کہ جب تک جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ باحیات رہی ہیں تو رسول کو ہجرت نہیں کرنی پڑی، وہیں پر مکے میں ہی وہ لوگوں سے مقابلہ کرتے رہے، ڈٹتے رہے، لیکن جیسے ہی دونوں اس دنیا سے گئے ہیں تو اللہ کے حکم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر مدینے کا رخ اختیار کیا ہے۔ یہ اس وقت اتفاق ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے گا اب جب شہزادی اب اس وقت جب تک دیکھیے گا ایک بیٹی ہی تھی صرف، اب جو یہ دانستہی فاطمہ میں کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ اب شہزادی تنہا فاطمہ کا کردار ادا نہیں کر رہی تھی، بلکہ اب فاطمہ صرف اور صرف ایک بیٹے خاندان کی بیٹی نہیں تھی بلکہ کچھ لوگوں کی نیابت کر رہی تھی کہ وجود فاطمہ تنہا تھا لیکن ان کی مکمل نائب بن کے جناب فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی تھی۔
یعنی وہ جناب عبداللہ کی بھی نائب تھی، جناب عبد المطلب کی بھی نائب تھی، اپنے چچا جناب ابو طالب کی بھی نائب تھی، اور اپنی ماں کی نائبہ تھی۔ تو یعنی یہ بنی ہوئی نائبہ ان تمام کا کردار ادا فرما رہی تھی ان کی نیابت میں، جو رسول کو ڈھارس بندھائے ہوئے تھی، ہر موقع پہ رسول کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ وہاں بابا جنگ سے پلٹ کر واپس آتے تھے، وہاں کی سختیوں کو برداشت کر کے، تو شہزادی آنے کے بعد اپنے بابا کی مدد فرماتی تھی۔ تو لہٰذا یہ ان دونوں شخصیت کا اس دنیا سے جانا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بڑا سخت ہے۔ خود مثلا ایک روایت میں ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جیسی والدہ اس دنیا سے گئی، چونکہ دیکھیے سن ہم نے بتایا 5 سال کا، تو کچھ فطری تقاضے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی ہم جب زندگی سے دیکھتے ہیں تو عام مثلا اگر دیکھا جائے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عام زندگی والی کیفیت ہو، کہاں ہم ان کا کردار اس وہ علم لدنی کے مالک، کہاں پھر ان سے اس طرح کی حرکتیں، یہ سوال کرنا۔ تو یہ بعض چیزیں اہل بیت علیہ السلام کی ہمیں سکھانے کے لیے تھی، تاکہ وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل بن سکے۔ تو یہی مثلا شہزادی کا جیسے ہی والدہ اس دنیا سے گئی ہیں تو بابا سے سوال کرنا کہ بابا میری والدہ کہاں ہے، کبھی اپنے جو گھر کے افراد سے معلوم کر رہی ہیں، کبھی دوسرے افراد سے معلوم کر رہی ہیں، اور آخر میں آ کے شہزادی اپنے بابا کے پاس آئی، قریب بیٹھی، کاندھے پر سر رکھا، اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، یا ابتہ عین امی، اے میرے بابا میری ماں کہاں ہے، مجھے ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اپنے باپ کی جان، یہ ایک اصطلاح ہوتی ہے جیسے ام ابیہا یا وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، اپنے باپ کی جانیں میرے دل کے ٹکڑے، کہ میری بیٹی، یعنی آپ دیکھیں اب رسول خدا کے لیے جواب دینا سخت تھا کہ چھوٹی عمر میں اور باں کا چلا جانا کس طرح بتائے۔ بس جناب رسول خدا نے اپنی آغوش میں لیا، پیار کرنے لگے، ابھی اسی اسنا میں تھے کہ کچھ بولیں کہ ایک دم اللہ کی طرف سے وحی کا فرشتہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد وہ پیغام جناب جبرائیل کے ذریعے سے یہاں اس دنیا میں پہنچایا گیا، کہ وہ جس سے روایت ہے کہ جو کلیات حدیث قدسی کے اندر، یعنی حدیث قدسی ہے وہ، اور پھر اعمالی شیخ صدوق میں بھی موجود ہے، ان کے تھوڑا ہم آپ کو ریفرنس بیان کر دیتے ہیں۔ اعمالی توسی کی جو ہے اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175، اور کلیات حدیث قدسی میں جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 519، اور بہار الانوار جلد نمبر 26 ہے، اور جلد نمبر 16 ہے، اور صفحہ نمبر 1 پر اس روایت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ روایت اس طرح کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بیان کی گئی ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے امام سے سوال کیا تو امام نے اس سلسلے میں جواب دیا کہ جب جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے چلی گئی تو شہزادی نے اپنی ماں کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو فنزل جبرائیل، پس جبرائیل نازل ہوئے، فقال لہو ربک یامرک ان تقرأ فاطمۃ السلام، اے میرے حبیب، اللہ آپ پر درود و سلام بھیجنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ فاطمہ کے اوپر سلام بھیجے، کہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر سلام ہے، وَتَقُولَ لَهَا، اور فاطمہ سے کہیں، ان امہا فی بیت من قصب کعابہ من ذہب وعمدہ من یاقوت احمر بین آسیہ والمریم بنت عمران، کہ آپ فاطمہ سے کہیں کہ آپ کی والدہ گرامی جنت میں ایک ایسے گھر کے اندر ہے، کہ مثلا جس کی توصیف اس طرح کر رہے ہیں، وہ گھر ہے کہ اس کی دیواریں سونے چاندی سے بنی ہوئی ہیں، اس کی اطاقیں مثلا سونے سے مزین کیا گیا ہے، اور جس کے اندر ستون لگائے گئے ہیں وہ سرخ یاقوت کے ہیں، اور وہاں تنہا نہیں ہے آپ کی والدہ، بلکہ اس سے اشارہ فرمایا کہ وہاں آسیہ بھی ہیں اور مریم بنت عمران ہیں، ان کے ساتھ وہاں پر جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ موجود ہے۔ اور کہا فقالت فاطمہ، تو بس جب یہ خبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سنی تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا نے کہا اللہ السلام، اللہ سلامتی والا ہے، ومنہ السلام، اور سلامتی اسی کی طرف سے ہے، وعلیہ السلام، اور اسی کی طرف جو ہے سلامتی پلٹ کے جاتی ہے۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس وقت شہزادی کی والدہ اس دنیا سے گئی تھی تو اس کیفیت سے اپنے بابا سے سوال کیا، تو پروردگار نے جبرائیل کو بھیج کر شہزادی کی دلجوئی کی ہے، انہیں تسلی دی ہے
کہ آپ کی ماں ہمارے پاس یعنی جنت میں موجود ہے اور اس کیفیت کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس شہزادی کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا کہ ماں بھی جا چکی اور باپ کے حامی جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے، تو اب ماں کے بغیر یہ بڑی سختی بھری زندگی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بسر کر رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے گا وہاں چونکہ ابھی تک مدینے کی زندگی ہے، دوسری کوئی عورت شہزادی سلام اللہ علیہ کے گھر میں نہیں آئی، یعنی ماں بن کے نہیں آئی ہے، جو جسے ہم کہتے ہیں کہ سوتیلی ماں اپنے سادے لفظوں میں، چونکہ رسول نے جب تک جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ زندہ تھی تو ان کسی خاتون سے عقد نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے گا ہم کچھ تھوڑا سا گفتگو انشاءاللہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی کریں گے کہ شہزادی کو کن اذیتوں کا سامنا بعد رسول کرنا پڑا، کہ جب ان ازواج رسول جو رسول کے گھر میں آئی ہیں انہوں نے کس طرح سختیوں کا شہزادی کو سامنا کرنا پڑا۔ یعنی دیکھیے گا کس قدر وہ شہزادی سے دشمنی رکھتی تھی۔ ایک تو دیکھیے مثلا سب سے پہلے ہم جو ایک ماجرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اتنا ستایا گیا کہ جب وقت آخر آیا تو شہزادی نے جناب اسما بنت امیس سے کہا کہ عائشہ کو، حضرت عائشہ کو اجازت نہ دے کہ وہ جب میری زندگی کے آخری لمحات ہو، جب میرا جنازہ اٹھایا جائے، میں بستر مرگ پہ ہوں اور میرے جنازے کو دفن کرنے کے لیے لے جائے، تو لہٰذا انہیں اجازت نہ دی جائے کہ میں میرے وہ جنازے کے اندر شامل ہو۔ یعنی اب دیکھیں کتنی شدت سے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ستایا گیا ہے کہ وہ اتنی ناراض ہیں کہ وہ اپنے جنازے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے کہ دیکھیے گا وہ جو ہر موقع پر جو انشاءاللہ ہم گفتگو میں اور واضح کریں گے جو اہل سنت کی کتابوں سے، کس حد تک شہزادی کو ستایا گیا، یا مثلا دیکھیے گا اب کتنی دشمنی تھی۔ اگر یہ ایک عام مقولہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر کسی کو ستایا جائے، اذیت پہنچائی جائے اور وہ مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے معاذ اللہ، تو اب دشمن بھی ایک مرتبہ اس کے مرنے کے اوپر افسوس کو ظاہر کرتا ہے کہ بھئی مر گیا، ٹھیک ہے میری دشمنی تھی، اچھا نہیں تھا، برا آدمی، جو بھی اس سے برائیاں نکالنی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے وہ اس وقت اپنا ایک غم کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن رسول کی اکلوتی بیٹی، ان کی شہادت کے اوپر یہی جو رسول کی زوجہ ہیں جناب حضرت عائشہ، وہ مسکرائی ہے، باقاعدہ خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے جشن منایا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پر۔ اور اس سے بڑا چونکہ حیات میں اس سے بڑا ظلم، جو سب سے بڑا جہاں ظلم کا آغاز ہوا تھا شہزادی کی زندگی میں، کہ جو بعد رسول وہ اس وقت ہوا تھا کہ جب فدق کو غصب کیا گیا اور مقدمہ دربار خلافت میں پیش کیا گیا، جہاں حضرت عمر نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ جو ان کے علاوہ چند لوگوں کے علاوہ کسی نے رسول سے سنی ہی نہیں تھی، وہ حدیث کے سلسلے میں خود حضرت عائشہ نے گواہی دی اپنے باپ کی کہ ہاں یہ حدیث میں نے بھی سنی ہے، کہ یعنی اس ایسے جان سوز معاملے میں، فدق کے مسئلے میں، کہا جہاں شہزادی کا حق غصب کیا جا رہا تھا وہاں بھی انہوں نے اس سلسلے میں گواہی دی ہے۔ تو یہ شہزادی کو اس طرح ستایا گیا، اذیتیں پہنچائی گئی، یہ شہزادی کی بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ کے جانے کے بعد اتنی زندگی سخت ہو گئی تھی کہ اپنے باپ کے گھر میں شہزادی ہیں تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، کہ جس کے گریہ کو خدا پسند نہیں کرتا، جن کے اذیتوں کو خدا پسند نہیں کرتا، انہیں اس طرح اذیت پہنچائی گئی۔ اب دیکھیے گا مثلا خود یہ حدیث اللہ کے رسول کی ہے، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاءہا، اللہ فاطمہ کے غضب سے، یعنی جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہے، ناراض ہوتی ہے، تو پروردگار بھی غضبناک ہوتا ہے، اور جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہوتی ہیں تو پروردگار بھی راضی ہوتا ہے، کہ جن کا غضب اور رضایت پروردگار کا غضب اور رضایت کا سبب ہو، انہیں اس طرح ستایا گیا، ان کو اتنی اذیت پہنچائی گئی کہ جائے کہ ان کی ماں کی وفات کے بعد ان کے جو ایک سرپرست تھے جناب ابو طالب کے اس دنیا سے جانے کے بعد، کہ رسول اتنے، یعنی دیکھیے گا اب تک اس رسول کو اس
مکہ سے ہجرت کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن یہ دو جیسے ہی ان کے مددگار اس دنیا سے گئے ہیں تو رسول کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن کے نام سے جانا گیا کہ جو اتنا سخت تھا کہ رسول کے لیے، تو وہ شہزادی کے لیے اس سے بھی کوئی یہ مصیبت میں کم نہ تھا یہ سال، لہٰذا یہ سال بڑا سخت گزرا اور شہزادی کی زندگی کی مصیبت کا آغاز ہوا۔ بس اسی طرح انشاءاللہ کل اگلے والے درس میں ہم جو اذیتیں شہزادی کو پہنچائی گئی ہیں وہ اہل سنت کی کتاب سے ہم انشاءاللہ کل کے درس میں گفتگو کریں گے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔